رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لأحد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات برحمة محمد وعلى ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے 1443 ہجری کا یہ محرم، یعنی واقعہ کربلا کو انجام پائے ہوئے تقریباً 83 سال ہوئے ہیں، اور اتنے سالوں سے اتنے طولانی سفر کے بعد تمام مشکلات کے باوجود کربلا کی حرارت اور کربلا کی سوزش کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت نقل کی گئی ہے، البتہ روایت کی ایتھینٹسٹی پر اور اس پر ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، اصل مسئلہ اس مطلب کا ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ بہت بڑی کتاب میں روایت نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت ہے جو تاریخ میں موجود ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین ابن علی کے قتل کے لیے مومنوں کے دل میں ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں، ایک تڑپ ہے، ایک سوزش ہے جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں۔ اس روایت پر میں کل رات ہی میں گفتگو کر چکا ہوں، آن لائن میری ایک مجلس ہوتی ہے رات میں آگرے کے لیے، اس لیے میں ابھی دہراؤں گا نہیں یہاں پر کہ حرارت سے مراد کیا ہے، اور حرارت ایک ظاہری حرارت ہے جو آنسوؤں کی شکل میں، غم کی شکل میں حسین ابن علی اور اصحاب حسینی کی یاد کی شکل میں ایک دوسری حرارت ہے جو انسان کے وجود میں انقلاب پیدا کرتی ہے،
اور محرم میں اور رضا حسین ابن علی میں یہ صلاحیت ہے کہ نہ فقط فرد انسان میں بلکہ پورے معاشروں میں انقلاب پیدا کر دے۔ اور ہمارا جو اشرہ ہے رات کا، اس میں روح عزاداری کے موضوع بحث ہے، وہاں بھی یہ زیادہ گفتگو ہے کہ انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے، کس طرح رضا حسین ابن علی ایک معاشرے میں انقلاب پیدا کرتے، اور اگر وہ انقلاب پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کا جسم تو ہمارے پاس ہے لیکن عزاداری کی روح نہیں، کیونکہ جسم اگر روح کے بغیر ہو جائے تو وہ بے اثر ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی جسم ہو، درخت سے اس کی روح نکل جائے تو وہ آکسیجن نہیں دے گا، وہ سایہ نہیں دے گا، وہ پتے نہیں دے گا، وہ ہریالی نہیں دے گا، وہ پھل نہیں دے گا، وہ خوشبو نہیں دے گا، وہ کلی نہیں دے گا، وہ پھول نہیں دے گا۔ اگر درخت کی روح نکل جائے فقط اس کو جلانے کے کام لایا جا سکتا ہے، اسی لائق رہ جاتا ہے کہ جلا دیا جائے۔ جانوروں سے اگر اس کی روح نکل جائے تو متعفن بدبودار مردار میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسانوں سے اگر اس کی روح نکل جائے تو بہت زیادہ چاہنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی سے گھر سے نکال دیا جائے اور کتنی جلدی سے سپرد لحد کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم تو ہے، میرے باپ ہی کا جسم ہے، میرے بھائی ہی کا جسم ہے، حتیٰ ممکن میرے بیٹے کا جسم ہو، میری بیوی اور شوہر کا جسم ہو، جو ہمارے لیے سب بہت ہی عزیز تھے، لیکن اب روح کے بغیر ہے تو اسے خاک کے حوالے کر دیا، ورنہ پورے گھر کی فضا کو متعفن کر دیں گے، پورے گھر کی فضا کو بدبودار کر دے گا۔ اسی طرح دین کا مسئلہ بھی ہے، دین کے مسائل میں اگر روح نہیں موجود ہو، نمازیں ہوں نماز کی روح نہ ہو، روزہ ہو روزے کی روح نہ ہو، عزاداری کا جسم ہو، عزاداری کا جسم لے کے ہم ہر جگہ ڈھو رہے ہوں لیکن عزاداری کی روح نہ ہو، تو بجائے یہ کہ وہ دوسروں پہ اثر ڈالے، کبھی کبھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسری قومیں دین کے نام پر حماقتیں کر رہی ہوتی ہیں، اگر روح عزاداری ہماری رسموں سے نکل جائے تو ہماری رسمیں بھی بے جان کی ہو کے رہ جاتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی شرمندگی کا باعث بننے لگتی ہیں۔ لہذا لازم ہے کہ روح عزاداری، البتہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ایک روح عزاداری ہمارا موضوع ہے، روح عزاداری کا ایک پہلو جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے۔ یہ حدیث امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرزند رسول اللہ نے خود رسول اللہ سے بیان کیے۔ دیکھیں رسول اللہ کی حدیثیں اور بھی بہت ساری ہیں، اہل سنت کے یہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ روایتیں ہیں، ائمہ نے بھی بعض روایتیں بیان کی ہیں، بہت سارے اصحاب نے بیان کی ہیں، بعد کے لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن جو روایت خود امام نے بیان کی ہو، ائمہ نے بیان کی ہو رسول اللہ سے، اور خاص کر یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کے دوران جو کاروان میں لوگ موجود تھے وہ اور ہر کا لشکر سامنے موجود تھا، ان سب کو مخاطب کر کے مختصر سے خطبہ دیا ہے۔ اگر فرصت رہی ان دنوں میں تو اس خطبے کی چند کلمات اور پیش کریں گے، جن اس کا محور ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک مشکل ہماری ہے عزیزو، حدیث پڑھیں گے تو آپ خود بتائیے کہ پتہ نہیں آپ نے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے۔ یہ بہت ہی معتبر حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، معتبر کتابوں میں ہے، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی تاریخ اور مقتل کی کتابوں میں بھی ہے۔ تاریخ طبری جو تاریخ کی ایک اہم کتاب مانی جاتی ہے، اور تاریخ طبری کا ایک بہت ہی اہم حصہ جو ہے وہ مقتل حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ہے۔ اور مقتل تاریخ طبری اس لیے زیادہ معتبر ہے کہ تاریخ طبری نے اپنے مقتل میں جو روایتیں لی ہیں اس میں اکثر روایتیں ابی مخنف سے لی ہیں، اور ابی مخنف اہل بیت سے وابستہ انسان تھے، اور سب سے پہلا مقتل جو کربلا کے بعد لکھا گیا وہ مقتل ابی مخنف تھا۔ ابھی مقتل ابی مخنف کے نام سے ایک کتاب بازار میں نظر آتی ہے لیکن وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ مقتل ابی مخنف جو سب سے پہلا مقتل ہے جو کربلا کی 1 صدی کے پہلے لکھا گیا ہے، اس مقتل کو جب حملہ ہوا، منگولوں کو جب حملہ ہوا اور پورے افغانستان کو اور پورے ایران کو اور بغداد کو اور سیریا کو اور حلب کو ویران کر دیا۔ بغداد جیسا شہر جو دنیا کے اس وقت سب سے بڑا شہر تھا اس زمانے میں، آج سے تقریباً
700 سال پہلے 750 سال پہلے بغداد جیسے شہر میں 10 لاکھ کی آبادی ہوا کرتی تھی۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہاں راستے میں آتے ہوئے آپ کے سنبھل شہر کی کل آبادی 2011 میں 2,21,000 تھی، تو ابھی بہت ہوگی تو 3 لاکھ کے آس پاس ہوگی، 2.25 لاکھ ہوگی۔ لیکن اس زمانے میں 750 سال پہلے بغداد شہر کی آبادی 1 ملین سے زیادہ تھی، 10 لاکھ سے زیادہ تھی، اور 10 لاکھ کی آبادی میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ بغداد شیعت کا ایک مرکز تھا، شیعوں کی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، اور ویران کر دیا۔ بہت ساری کتابیں ہماری ضائع ہو گئیں، اس میں مقتل ابی مخنف بھی ضائع ہو گیا، چونکہ اس زمانے میں کتابیں پرنٹنگ پریس میں نہیں چھپا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کتابوں کے چھپنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ تھا، اگر پیسہ زیادہ ہوتا تو 10 لوگ 15 لوگ، پیسہ کم ہوتا تو 2-3 لوگ، 2-3 لکھنے والوں کو بلا لیا جاتا تھا، اس میں سے ایک بولتا رہتا تھا، وہ بھی لکھتا رہتا تھا، دوسرے لوگ بھی لکھتے رہتے تھے۔ یہی کتاب کی پرنٹنگ تھی۔ تو 2 کتاب 4 کتاب 6 کتاب 10 کتاب اتنی چھپتی تھی، یعنی وہ بھی کیسے، اسی کو کہتے ہیں خطی نسخہ، پہلے زمانے کے جو بھی بڑی بڑے لائبریریوں میں موجود ہے، تو اس طرح کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اب وہ 2-4 کتاب اگر لکھی گئی ہے، اگر وہ ضائع ہو گئی تو پوری کتاب ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اگر اس زمانے سے ابھی تک کتابیں بچا کے رکھی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بہت اہتمام کیا گیا ہے، تو کتابیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ آسانی سے نہیں بچتی تھیں۔ تو اصل مقتل ابی مخنف وہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن مقتل ابی مخنف کی سب سے بڑی چیز جو باقی ہے وہ یہ کہ اب تاریخ طبری نے واقع کربلا جو لکھا ہے وہ سب سے زیادہ مقتل ابی مخنف سے لے کے لکھا ہے، اور تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میں روایت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، شاید یہ روایت اگر آپ نے نہیں سنی ہو تو یہ ایک نقطے پہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ ہم بہت ہی عزاداری کرتے ہیں، لیکن شاید عزاداری کے بنیادی ترین مسائل ہمارے سامنے کم بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو حسین بن علی سلام اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ جملہ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کربلا کے بارے میں آپ ہم سے یا کسی ذاکر سے یا کسی خطیب سے سنیں گے تو وہ بیچارہ اتنا ہی بیان کرے گا جتنا وہ سمجھا ہوا ہے۔ اگر وہ صحیح سمجھا ہے تو صحیح بیان کرے گا، غلط سمجھا ہے تو ممکن ہے غلط بھی بیان کر دے، اگر وہ ناقص سمجھے ہوئے تو ممکن ہے ناقص بیان کر دے۔ ابھی تو کربلا کے بیان کرنے والے ایسے ذاکرین ہیں جنہوں نے ایک دن کسی معتبر کتاب کا رخ بھی نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے کسی مدرسے کا بھی رخ نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں دین بھی سیکھنا پڑ رہا ہے، ایسے لوگوں سے کربلا بھی سیکھنی پڑ رہی ہے، یہ اس دور کی بدقسمتی عزیزو۔ تو یہ مشکل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میں بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیا ابھی آسان طریقے ہو چکے ہیں، لیکن یہ بہرحال مسئلہ ہے کہ اگر اتنی عظیم کلمات، اتنی عظیم روایتیں موجود ہوں، اور ہماری زندگی ممکن ہے بعض لوگ آپ ایسے جس میں 60-70 سال زندگی گزر چکی ہو، اور اگر ایسی عظیم بنیادی ترین مسئلہ کربلا کا فلسفہ اور بنیادی ترین مسئلہ جو رسول اللہ کی زبان سے حسین ابن علی بیان کر رہے ہیں، اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ خود فیصلہ کر لیجیے کہ ابھی تک کربلا ہمارے سامنے کیا پیش کی گئی۔ ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا، ان سے میں نے سنا ہے کہ من راآ، جو بھی دیکھے، جو میں کوئی قید نہیں کہ شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، جو بھی، من یعنی جو بھی، من راآ، جو بھی دیکھے، سلطانن جائرن، کسی ظالم حاکم کو۔ سلطان جانتے ہیں آپ، جائر یعنی ظالم اور ظلم کرنے والا، جو بھی دیکھے کسی بھی ظالم حاکم کو۔ اب یہ ظالم حاکم کو آپ دائرے میں کر سکتے ہیں کہ ایک ظالم حاکم ملک میں ممکن ہے پورے ملک کا ظالم حاکم ہو، اور ایک ظالم حاکم ممکن ہے ایک شہر کا ظالم حاکم ہو، ایک ظالم حاکم ممکن ایک محلے میں اس کو اختیار مل جائے تو وہاں ظلم کرنا شروع کر دے، ایک حاکم اگر اس کو کچھ نہیں ملا تو اپنے گھر ہی میں ظلم کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرعون نہیں ہے، یہ اس لیے فرعون نہیں ہے کہ فرعون بننے کا اسے موقع نہیں ملا ہے۔ اگر اسے بھی موقع مل جاتا، اگر اسے بھی موقع مل جاتا تو یہ چھوٹا سا فرعون بڑے سے فرعون بننے کی صلاحیت، مکمل صلاحیت رکھتا ہے، بن بھی جاتا۔ تو حاکم کہیں پر بھی ہو، حاکم کسی دائرے میں ہو، کسی کو عزاخانے اور مسجد کی حکومت مل جائے تو وہیں پر ظلم کرنا شروع کر دے، کسی کو وقف بورڈ کی حکومت مل جائے تو وہیں پہ سارا ظلم کرنا شروع کر دے۔
مسئلہ حکومت کا ہے کہ جس کے اختیار میں جتنی حکومت آ جائے، اور اگر وہ ظالم حاکم ہو، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں من را سلطانا جائرا، جو بھی ظالم حاکم کو دیکھے مستحلا لحرم اللہ، میں خالی شاید آج ترجمہ ہی پیش کر پاؤں، مطالب اس کے بعد میں، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، حرام کو حلال کر رہا ہو، حرام نہیں کھانا چاہیے کھا رہا ہو، حرام قدم نہیں اٹھنا چاہیے اٹھ رہے ہوں، اور صرف اٹھ نہیں رہے ہوں بلکہ اس کو جائز بھی سمجھتا ہو، چاہے جس بہانے سے، کوئی خوشی کے بہانے سے حرام کو حلال کر لے، اللہ اکبر۔ دیکھیں باریکیاں آپ خود سمجھ لیجئے گا، وضاحت کریں گے تو مجلس طولانی ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنی مجلسیں کر پڑ جاؤں، لہذا کچھ باتیں جلدی آپ سمجھ لیجئے گا، اور اگر اس درمیان میں کوئی بات واضح نہ ہو پائے، میں اپنی مجلس مختصر کروں اور اس کے مختصر کرنے کی وجہ سے کوئی بات زیادہ واضح نہ ہو پائے، تو صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغربین کی نماز، مجلس کے بعد، اور یوں بھی یہیں بغل میں موجود ہے، جو بھی سوال ہوگا بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تکلف کے، بعض جگہ لوگ آگے کہنے لگتے ہیں مولانا سے کچھ پوچھو نا وہ میری توہین ہو جائے گی، نا، اس میں کوئی بھی توہین نہیں ہے۔ مولانا سے آپ کو بگڑ کے پوچھنا ہو، ناراض ہو کے پوچھنا ہو، جس طرح پوچھنا ہو، دین کی عزت بچ جائے، مولانا کی عزت کچھ نہیں ہوا کرتی، لہذا آپ بغیر تکلف کے آگے پوچھئے گا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، اور یقیناً ضرور نہیں کہ میں ساری باتیں چند وقت میں پوری کر جاؤں، لہذا میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کہ مستحلا لحرم اللہ، حرام کو حلال کر رہا ہو، یہ معیار ہے عزیزو، چاہے جس پیمانے پر، چاہے جہاں بھی، چاہے ممبر پہ آ کر بیٹھ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، ممبر کی حکومت مل گئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ حرام کو حلال کرنے پہ لگا ہوا ہو، اور حلال کو حرام کر رہا ہو، یہ پہلا معیار۔ کسی بھی بہانے سے، کوئی غم کے بہانے سے آئے گی، غم کا مسئلہ ہے، لہذا کوئی بات نہیں ہے، نہ محرم اور نامحرم مل جائیں کوئی بات نہیں ہے، حرام انجام پا جائے کوئی بات نہیں ہے، حجاب کی رعایت کی جائے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم غم کی حالت میں ہیں، یہی رسول اللہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اسی کو بچانے کے لیے حسین بن علی، کوئی خوشی کے موقع پہ بہانہ کرتا ہے، نہیں شادی کا مسئلہ ہے، اب شادی میں حرام حلال کہاں دیکھا جائے گا؟ بہت سارے لوگ بیچاروں کو معلوم نہیں، میں الزام نہیں رکھتا، جو چیز ممبر کو بیان کرنا چاہیے تھی بہت ساری چیزیں ممبر نے نہیں بیان کی، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، مثلا ایک خاتون کو، اکثر خواتین کو نہیں معلوم ہے کہ جس طریقے سے اس کا سر چھپانا واجب ہے اتنا ہی اس کا پیر چھپانا بھی واجب ہے، اتنا ہی سر کا، پیر کا پردہ اتنا ہی واجب ہے جتنا سر کا پردہ۔ اب یہ بیچاری امام حسین کے احترام میں ننگے پیر نکل جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، امام حسین کے احترام میں اگر ننگے پیر نکلنا بھی، یہ لکھنؤ میں پڑھ چکے ہیں، دیکھیں یہ اس سال جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل گیا ہے، میں تقریباً 7 سال سے 6 سال سے لکھنؤ میں 2 اشرے پڑھ رہا تھا، وہ کورونا کا عذاب سمجھیے یا کورونا کی برکت سمجھیے، یہ آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کریں۔ دیکھیں کورونا ایک وائرس ہے، یہ وائرس اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، کون فرش عزا پہ آیا ہے اور کون فرش عزا پہ نہیں آیا ہے، اتنا عقل مند نہیں ہے یہ۔ کورونا فقط اتنا سمجھتا ہے کہ کون احتیاط کر رہا ہے اور کون احتیاط نہیں کر رہا ہے، اور کورونا اگر کسی کے اندر چلا گیا تو پھر اتنا اور سمجھ لیتا ہے کہ کس کا امیون سسٹم مضبوط ہے اور کس کا مضبوط نہیں ہے۔ تو اگر احتیاط نہیں کی جائے گی اور امیون سسٹم بھی کمزور ہوگا، امیونٹی بھی کمزور ہوگی، تو پھر کورونا کوئی رحم نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں، جذبات میں نہیں آئے کہ فرش عزا پہ آئے ہیں، چونکہ بہت ہی عظیم انسانوں کو میں نے اسی 1.5 سال میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، بہت ساری میتوں میں شریک ہوئے ہیں، بہت ساری میتوں کی مجلسیں پڑھی، آن لائن پڑھی ہیں جو جا نہیں سکتے تھے پورے انڈیا میں۔ تو یہ سب دھوکے کی باتیں نہیں کریں، جذبات کی باتیں نہیں کریں، جذبات اچھی چیز ہے لیکن اگر عقل کی امامت کے ماتحت ہو، اگر جذبات عقل کے بغیر ہو تو یہ 2 صورتیں اختیار کر لیتا ہے، اگر نادانی میں ہو تو حماقت ہے، اور اگر جان بوجھ کے ہو تو شرارت ہے، تو یہ نہ کریں۔
کوئی بھی کام اگر جو ہے عقل، اہل بیت کا دین نہایت ہی عاقلانہ دین ہے. دھرم کے نام پر دوسروں کو جہالتیں اور حماقتیں کرتے دیکھ دیکھ کر ہمیں حماقت کرنے کا شوق پیدا نہ ہو. چونکہ دوسرے کے پاس نہیں ہے اس لیے جہالتیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس 250 سال ائمہ کی میراث ہے، اور اس کے پہلے 23 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے. یعنی تقریباً 350 سالوں کی عاقلانہ میراث ہے. تو ایسی عظیم میراث ہوتے ہوئے پھر نہ جہالت کی کوئی گنجائش ہے، نہ حماقت کی کوئی گنجائش، نہ دین میں، نہ ممبر پر، نہ عزاداری میں، نہ دینداری میں، کہیں بھی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے مذہب والوں کے درمیان میں رہے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ عقل نہیں ہے لہذا وہ مجبور ہیں اندھ بھگت بننے کے لیے، جاہلانہ کام کرنے کے لیے. تو جو کر رہے ہیں ہم ان کو آ کر اہل بیت کی عقلانیت سکھائیں، نہ یہ کہ ان کی جہالت اپنے تک لائیں. ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ ہم دھرم کے نام پہ کسی کو کچھ بھی کرتے دیکھیں تو وہ اچھا لگ رہا ہے چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. ہمیں دوسروں کو دیکھ کے کچھ کرنا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں ترجمہ کر رہا تھا کہ مستحلا لحرم اللہ، جو حرام کو کسی بھی بہانے سے حلال کرے. یہ اپنے اپنے اعتبار سے انسان طے کر لے کہ کہاں بھی انسان جا کے ابھی چھوڑو، ابھی اس وقت چھوڑ دو، ابھی یہاں حرام حلال نہیں کہو، مولانا یہاں مجھے حرام حلال نہیں سکھاؤ. یہ شادی کا مسئلہ ہے، یہ خوشی کا مسئلہ ہے. ایک زمانے میں تو لوگوں نے آیت اللہ بروجردی سے کہا کہ مولانا آپ 2 مہینے 355 دن جتنا دین مجھے بتانا ہے بتائیں، لیکن 10 دن محرم میں آپ کچھ نہ بتائیں. تو دین جو اللہ کا صرف 355 دنوں کے لیے نہیں، وہ پورے 365 دنوں کے لیے. حرام کسی بھی حالت میں نہیں گوارا کیا جا سکتا اللہ کے مذہب میں، اہل بیت کے مذہب میں، رسول اللہ کے مذہب میں. لہذا مستحلا لحرم اللہ، جو بھی دیکھے ظالم حاکم کو جو حرام کو حلال کر رہا ہو، چاہے گھر کے اندر چاہے باہر، چاہے بڑی حکومت میں چاہے چھوٹی حکومت میں، ناقصا لعہد اللہ، اور جو عہد الہی کو توڑ رہا ہو. میں اس پہ ٹھہروں گا نہیں، صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بعد میں انشاءاللہ. مخالفا لسنت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو. یہ حر کے لشکر بھی سامنے موجود، اس سے بھی امام مخاطب ہے، اس کو بھی فرما رہے ہیں کہ جو بھی حر رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو، یعملو فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں گناہ اور فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. یہاں تک تو بات ایک مرحلہ ہوا. اصل مرحلہ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اہم یہ نہیں کہ کوئی ایسا ہے جو کر رہا ہے، یہ اہم نہیں ہے. یہاں رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ کوئی ظالم ایسا کر رہا ہے. رسول اللہ یہ فرما رہے کہ اگر کسی کو ایسا کرتے ہوئے کوئی دیکھے، یہ مسئلہ ہے. من را، جو دیکھے اور دیکھنے کے بعد فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، یہ دیکھنے کے بعد اس کے اندر کوئی بھی تغییر یعنی کوئی بھی تبدیلی نہ آئے. فلم یغیر، یہ سب منظر دیکھتا رہے، حلال و حرام ہوتے دیکھتا رہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت دیکھتا رہے، عہد الہی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا رہے، فسق و فجور کو دیکھتا رہے، اور دیکھنے والے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، تو یہ دیکھنے والا چاہے کتنا مومن ہی صحیح، چاہے کتنا عبادت گزار ہی صحیح، چاہے کتنا ہی نماز پڑھنے والا ہی صحیح، چاہے کتنے حج کیے ہو، چاہے کتنی مجلسیں ہی کیوں نہ کی ہو، اگر یہ سب کچھ کر کے فقط دیکھتا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، بقول ولا فعل، نہ اس کی زبان سے کوئی تبدیلی آئے نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے، تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش مومن کا انجام اور ٹھکانہ وہی کرے جو اس ظالم حاکم کا کرنے والا ہے. یہ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ کربلا کی بنیاد ہے. کربلا کی بنیاد ہم جیسے معمولی طالب علموں سے نہیں سمجھیں. کربلا کی بنیادیں سمجھنا ہے تو خود حسین ابن علی سے سمجھیں. امام نے کیا بتایا؟
امام نے کربلا کی بنیاد رسول اللہ کی اس حدیث کو بتایا کہ اگر ایسے حالت میں ایسے ظالم حاکم موجود ہوں اور وہاں پہ سکوت اختیار کیا جائے تو مکہ حج سے کیوں ہی نہ بھرا ہو، یہ سارے حاجی کا انجام وہی ہوگا جو یزید کا انجام ہے۔ اگرچہ یہ برے لوگ نہ بھی ہوں، یہ عبادت کرنے آئے ہوں، دل سے عبادت کرنے آئے ہوں، خلوص سے عبادت کرنے آئے ہوں۔ جو حج کرنے آئے تھے سب برے لوگ نہیں تھے، جو امام حسین کے ساتھ نہیں آئے یوں نہیں تھے کہ برے لوگ تھے، یوں نہیں تھے کہ برے لوگ تھے، حج کرنے آئے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا وہاں پہ رکھ لیں پھر فیصلہ کریں۔ اب ممبر پہ آ کے تو ہمارے ایک کو دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، جو مجلسیں کرتے ہیں ان کو بھی دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں ان کو بھی دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں، اور ان کو سکھایا ہم ہی لوگوں نے۔ آپ لوگ یاد ہوگا بچپن میں، ہمارے اپنے بچپن تک مجھے یاد ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ جو مسلمان ہیں اور شیعہ نہیں ہیں وہ رسول اللہ اور پنجتن پاک اور حیدر کرار کے سوا اور کوئی نام لیتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے شرکتیں کی یہ بہت بچپن میں، بارہ وفات اور ایمان مختلف پروگراموں میں، ان کے پاس ان کی مسجدوں میں، ان کے مزاروں پہ، ان کے عزا خانوں میں صرف پنجتن پاک کے نام ہوا کرتے تھے، بس اللہ اور پنجتن پاک۔ یہ تو ہماری نادانیوں نے انہیں سکھا دیا ہے کہ نہیں تم اور بھی کچھ نام لینا شروع کر دو۔ تو ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم سب کو دشمن اہل بیت، پہلے دوسروں کو بناتے تھے، ابھی مومنوں ہی کو بنانا شروع کر دیا کہ جو میرے مطابق نہیں ہو وہ دشمن اہل بیت ہے، جو میری بات نہیں سنے وہ دشمن اہل بیت ہے، جو میری حماقت اور جہالت کو نہ مانے وہ بھی دشمن اہل بیت ہے نا۔ تو یہ ہماری مشکل ہے۔ لیکن عزیزو، لیکن وہ لوگ جو حج کرنے آئے تھے عام طور سے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، لیکن اصل مسئلہ باریک مسئلہ تھا۔ اس پہ تھوڑا توجہ کریں، میں واپس پلٹ رہا ہوں۔ یہ نہایت ہی باریک مسئلہ تھا۔ یوں نہیں تھا کہ انسان کو حرام اور حلال میں فرق کرنا تھا۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ کہیں کہ ہم شراب پئیں یا حج کرنے جائیں، یا ہم شراب پئیں یا امام حسین کی مدد کرنے جائیں۔ کہیں گے نہیں، شراب پینا برا ہے، امام کی مدد کرنے جائیں۔ یا حج تھا، اپنے آپ کو تھوڑا رکھیں کہ ہم 4.5 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جائیں، واجب حج کرنے جائیں، پہلی بار حج کرنے جائیں، ایک مرتبہ زندگی میں موقع ملا ہو۔ اب آپ سے کہا جائے کہ نہیں، حج کو چھوڑیں اور چلیں اسرائیل کے مقابلے میں، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ آج کا یزید ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں میں نے آپ کو کہاں لا کے ڈال دیا، مشکل مرحلے میں ڈال دیا ہے نا۔ آپ 4.5 لاکھ روپے لگا کے پہنچے حج کرنے، پہلی بار حج کرنے، پہلی بار، اور حج بالکل نزدیک ہے، لوگ احرام باندھ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو رات میں لوگ احرام باندھ کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو کوشش یہ ہے، مستحب بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس، کعبے کے پاس احرام باندھا جائے، لیکن اگر نہیں باندھ پاتے تو اپنے ہوٹل میں کہیں بھی، مکے میں کہیں بھی احرام باندھ کے عرفہ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل وہی لمحہ کہ لوگ آئے ہیں، لوگ آ کے عمرہ کر چکے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد اب انتظار کر رہے ہیں، جو جیسے ہی آتے ہیں ویسے ہی عمرہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر 25 دن پہلے آئے تو 25 دن سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی یہاں پر آ چکے ہیں۔ کب آئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو آئے ہیں، یا 4 شعبان کو، 3 شعبان کو۔ 8 ذی الحجہ تک امام کو 4 مہینے 5 دن گزر چکے ہیں، تو 4 مہینے 5 دن پہلے امام یہاں پہ آ چکے ہیں۔ امام بھی اپنا عمرہ کر چکے ہیں۔ اب عمرہ کرنے کے بعد جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ 8 ذی الحجہ آئے تاکہ احرام باندھیں، اور 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن ہے، عرفات پہ پہنچیں، پھر مشر میں جائیں، پھر منا میں جائیں، پھر آ کے حج کا طواف کریں، پھر آ کے نماز طواف پڑھیں، پھر صحیح کریں، پھر اپنے حج کو مکمل کریں، وہ وہاں پہ قربانیاں دیں، حل کریں۔ یہ سب انسان انتظار کرتا ہے، کوئی 20 دن سے، کوئی 25 دن سے۔ ابھی فلائٹ ہوتی ہے، اس کا پیکج ہوتا ہے کتنے دن میں واپس آنا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اور بھی پہلے آ جاتے تھے، اب کوئی 4 مہینے سے وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کہ آئے تھے حج کرنے، عمرہ کر چکے ہیں، اب حج کا وقت آ گیا ہے، پہلی بار آئے ہیں، اور بالکل اسی لمحے میں جب احرام باندھ کے انہیں عرفہ کی طرف نکلنا ہے، وہیں پہ حسین ابن علی کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ من کان فینا معذلا محجتہ وموتلا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاءاللہ۔ جو بھی اپنی جان دینے کے لیے ہمارے لیے تیار ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکا ہے، تو حج کو وہ چھوڑے اور آج صبح نکلے کہ میں آج صبح انشاءاللہ نکلنے والا ہوں۔ ہم آپ ہوتے تو یہ فیصلہ آسان تھا،
آپ کہہ دیں آپ کے لیے آسان ہو، میرے لیے آسان نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ اس فیصلے کے لیے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت تھی۔ یہاں پہ فرزدق کا ایمان بھی کافی نہیں تھا۔ آپ فرزدق کے بہت قصیدے سنتے ہیں نا، فرزدق جیسا انسانوں کا ایمان بھی کافی نہیں تھا۔ یہاں پہ حبیب نے مظاہر کے ایمان کی ضرورت تھی، یہاں پہ جناب مسلم کے بچوں کے ایمان کی ضرورت تھی، یہاں پہ بنی ہاشم کے صرف 18 لوگ، میں تھوڑا سخت باتیں کہنے جا رہا ہوں، معاف کیجئے، کبھی کبھی کہتا ہوں، یوں نہیں تھا کہ بنی ہاشم میں صرف 18 ہی لوگ تھے۔ بنی ہاشم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ ہم بنی ہاشم سے ہم سے محبت اس لیے محبت، ان 18 لوگوں کی وجہ سے محبت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بنی ہاشم بڑے اچھے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھے تھے ہم، لیکن عزیزو سب بنی ہاشم عباس نہیں تھے، سب بنی ہاشم علی اکبر نہیں تھے۔ بنی ہاشم بڑا قبیلہ تھا۔ کربلا کے واقعے کے 60 سال پہلے، ان 60 سال سے بھی اور پہلے، جب مکے میں بنی ہاشم تھے تو اتنا بڑا قبیلہ تھا کہ سارے قبیلے ڈرتے تھے کون رسول اللہ کو پریشان کرے گا، بنی ہاشم موجود ہیں، بنی ہاشم کی تلواریں موجود ہیں۔ اب 60 سال سے بھی زیادہ گزر چکا ہے تو بنی ہاشم میں صرف 18 لوگ ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں تو باقی لوگ بیکار لوگ ہیں؟ بیکار لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ مقام نہیں ہے جو اس فرق کو سمجھ سکیں۔ توجہ کریں۔ اور یہ کربلا کا ذکر اسی لیے ہو رہا ہے عزیزو کہ کربلا صرف موٹی موٹی باتیں نہیں ہیں کہ ذاکر 10 مجلس سے یاد کر کے ہر سال وہی آ کے سناتا رہے، موٹی موٹی باتیں واہ واہ کرتے رہیں۔ کربلا باریکیوں کا نام ہے۔ مومن میں فراست ہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ کلام ہے، اللہم صلی علی۔ دیکھیں صلوات بہت ہی عظیم عمل ہے۔ میرا طریقہ گفتگو اللہم صلی علی۔ یہ بات مجھے ہر نئی جگہ پہ کہنی پڑتی ہے کہ میرا طریقہ گفتگو ایسا نہیں کہ میں آپ کو چیخ کے صلوات کہوں اور آپ صلوات پڑھیں پھر میں پانی پیوں۔ انشاءاللہ پانی کی ضرورت ہمیں 10 دن نہیں پڑے گی، یہاں پر نہ مجھے چیخنا پڑے گا نہ چلانا پڑے گا، لیکن یوں نہیں ہے کہ آپ صلوات ہی سے محروم ہو جائیں۔ صلوات 2 طرح کی ہوتی ہے۔ صلوات 2 طرح کی ہوتی ہے، فرشیدہ والی۔ ایک صلوات وہ ہوتی ہے جو ذاکر کے سہارے کے لیے ہوتی ہے، ایک صلوات وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے لیے ہوتی ہے۔ تو ذاکر کے سہارے والی صلوات اگر کم بھی پڑھیں وہ بھی اچھی چیز ہے، کسی کو سہارا دینا اچھی چیز ہے، لیکن وہ صلوات جو اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ پڑھیں، ہے نا۔ اور صرف فرش ادا پہ نہیں پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کریں، صلوات کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ صلوات کو اپنی زندگی میں جب آپ داخل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ جتنا بھی ہو سکے آپ تنہائی میں ہو، رات میں سوتے سوتے آنکھ کھل گئی، آپ 2 صلوات پڑھ کے پھر سو جائیں، مشکل نہیں ہے۔ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھیت میں ہیں، آپ 4 صلواتیں پڑھ لیں، 3 صلواتیں پڑھ لیں، 10 صلواتیں پڑھ لیں۔ اس عمل سے آپ کا دل نورانی ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کی یہاں خبر ہی نہیں ہو سکتی، ہم جیسے لوگ بتا ہی نہیں سکتے کیا ہوگا۔ لذا ایک صلوات اور پڑھ لیں انشاءاللہ آپ لوگ۔ تو اتنا آسان مسئلہ نہیں تھا کہ آخری لمحے میں کہا جا رہا من کان فینا باذلا موجود، چلو نکلو انی راحل مصبحا، انشاءاللہ میں صبح نکلنے والا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہاں؟ حج کرنے آیا ہوں، حج واجب حج، اتنا لمبا سفر طے کر کے، فلائٹ سے تو نہیں آئے تھے، مہینوں کا سفر طے کر کے، کوئی گھوڑے سے، کوئی کھچر سے، کوئی گدھے پہ بیٹھ کر، کوئی اونٹ پر بیٹھ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو بتا کے نہیں آئے ہیں، کئی مہینے سے نکلے ہوئے ہیں، کہیں چلو تو چلے جائیں۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا میں آنے کے لیے بہت بلندی چاہیے ہے۔ اور عزیزو ان مجلسوں کے ذریعے سے اصل مقصد یہ کہ انسانوں کو بلند کر دیا جائے۔ ہم 10 سال اشرے کرتے رہیں لیکن قوم اگر بلند نہ ہو تو یہ کوئی اشرا نہیں ہوا۔ تو جو ہمارے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں، یہ مولویوں کے دھوکے میں نہیں پڑھیں، چاہے میں ہی خود دھوکہ دوں میری بات نہ مانیں، تو جو ہمارے دھوکے میں نہیں پڑھیں۔
ممبر کے معنی ہے بلند کرنے کا وسیلہ، عربی میں ممبر لفظ ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، فارسی میں بھی بولا جاتا ہے، بہت ساری زبانوں میں بولا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ ہے عربی، نبرا یمبرو یعنی بلند کر، ممبر یعنی بلند کرنے کا وسیلہ، منبر یعنی بلند کرنے کی جگہ، فارسی میں آپ منبر بھی کہتے ہیں، ممبر بھی کہتے ہیں، منبر بھی کہتے ہیں۔ ممبر یہ گرامر کے لحاظ سے، ممبر یعنی بلند کرنے کی کا وسیلہ، منبر یعنی بلند کرنے کی جگہ۔ تو اگر اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم 10 گھنٹے آپ کے لے لیں 10 دنوں میں، لیکن اگر قوم بلند نہ ہو، اگر قوم علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اگر یہ قوم بلند نہ ہو، تو یہ رسول اللہ ہی کا ممبر آپ یہاں پہ لا کر رکھ دیں، یہ ممبر نہیں رہ جائے گا۔ ممبر اسی وقت ممبر ہوگا جب یہ قوم کو بلند کر رہا ہو۔ آپ سونے کا ممبر بنا دیں، چاندی کا ممبر بنا دیں، جا کے نجف سے ممبر اٹھا لائیں، جا کے کربلا سے ممبر اٹھا لائیں، جا کے آل سعود موقع نہیں دیں گے، رسول اللہ کے ممبر اٹھا لائیں، ممبر ہے ہی اس وقت جب اس سے قوم بلند ہو رہی ہو۔ اگر قوم بلند نہیں ہو پا رہی ہے تو فقط جسم ڈھو رہے ہیں روح کے بغیر۔ جو ہے جو شروع میں جملہ کہا تھا، عزاداری کا جسم ڈھو رہے ہیں روح کے بغیر۔ لہذا قوم کی بلندی لازم ہے، وہ ایک لازمی مسئلہ ہے عزیزو۔ اب کبھی کبھی ذاکرین بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ قوم نے ہمیں تو بلند کر دیا ہے، ہم تو بلند ہو گئے نا، ہم آپ سے 2 زینے بلند ہو گئے نا، تو ٹھیک ہے ہم بلند رہیں، دوسرے لوگ نیچے ہی رہیں، لوگ نیچے رہیں گے تبھی میرے پاس آئیں گے، تبھی میری بات سنیں گے۔ نہیں عزیزو، آپ قوم کو بلند کرتے جائیں، جب قوم بلند ہوتی جائے گی تو آپ خود بھی بلند ہوتے جائیں۔ مسلسل اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں، مسلسل مطالعہ کریں۔ اب بعض لوگ چاہتے ہیں اگر قوم بلند ہو جائے گی میری بات کون سنے گا؟ واقعاً یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے بعض لوگوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ قوم گدھا ہے تو گدھا رہنے دو، گھوڑا نہ بناؤ، یہ زبان سے کہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قوم کو گھوڑا ہی نہیں، قوم کو شیر بھی بناؤ، قوم کو شاہین کی پرواز بھی دو۔ قوم میں یہ لازم ہے، یوں نہیں کہ دوسری قومیں بلند ہوں اور جس قوم کو سب سے زیادہ بلند ہونا چاہیے تھا وہ نیچے رہ جائے۔ اگر قوم نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممبر کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ممبر پہ ہمیں اسی لیے بلند کیا جاتا ہے تاکہ وہ سب کو بلند کرے۔ اب یہ کہ آپ خود ہی راضی ہو جائیں کہ نہیں ہمیں بلند نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کی قسمت۔ اور جرم ہے آپ دیکھیں، میرے گفتگو کا انداز ایسے ہی ہے، اگر آپ کو انتظار ہو کبھی ہم کچھ اور تیزی میں کچھ بولیں گے اور آپ واہ واہ کریں گے تو آپ کو نا امیدی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جان کے ہم کرتے ہیں عزیزو، کیونکہ اسی واہ واہ کے نتیجے میں ممبر سنجیدہ نہیں رہ گیا۔ ممبر کی ساری سنجیدگی اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ممبر پہ آنے والا تعریف کا بھکاری بن گیا، اور پیسے کا بھکاری اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا تعریف کا بھکاری خطرناک ہے۔ اور خدا کی قسم آپ جا کے کر لیں، ابھی یوٹیوب پہ جا کے ڈالیں گے آپ دیکھ لیں، آپ عربی زبان، میں بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں، بہت ساری زبانوں میں تقریریں سن چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا تب بھی جانا پڑتا تھا۔ افریقہ کے کئی زبانوں میں تقریر سنی ہے، ملاگاسی اور سواحلی اور نہیں معلوم کیا کیا۔ عربی میں تو آپ بھی سن سکتے ہیں، فارسی میں، فرینچ میں سنی ہے بعض ملکوں میں، اور بھی کئی زبانوں میں۔ آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں جا کر مجلسیں سن لیں، کسی بھی زبان میں ایک بھی واہ واہ نظر نہیں آئے گی۔ میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، البتہ میں کہیں یہ کہہ دیا تو لوگ بعد میں پریشان ہو، مولانا آپ منع کر رہے ہیں واہ واہ کرنے سے۔ میں واہ واہ کرنے سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، میرے لیے نہ کہیں، اللہ کی حمد کے لیے کہیں، آپ کے لیے اجر بن جائے گا۔ مجھے نہیں ضرورت ہے، مجھے خود کو ضرورت نہیں، آپ اپنے طور پہ جو کہنا ہو کہیں، لیکن ایک نقطہ میں آپ کے سامنے میرا نقطہ نہیں ہے، کسی بزرگ کا نقطہ ہے کہ پہلی مرتبہ واہ واہ پتہ ہے کہاں شروع ہوا؟ پہلی بار تاریخ میں، اور بھی شاید پہلے رہا ہو، لیکن تاریخ میں پہلی بار واہ واہ کہاں ہوا ہے پتہ ہے؟ غدیر کے میدان میں۔ آپ کہیں جب غدیر کے میدان میں تو ہم بھی کریں گے واہ واہ، لیکن یہ دیکھیں کہ کہا کس نے ہے۔ اب ہمارے ذاکرین ترجمے میں تھوڑا غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو واہ واہ پسند ہے، لہذا ترجمے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ بخ بخ کے معنی ہوتے واہ واہ، بہ، فارسی میں کہتے ہیں بہ بہ، اردو میں کہتے ہیں واہ واہ۔
بخن بخن یعنی واہ واہ. بخن بخن کے معنی مبارک نہیں ہے، یہ تھوڑا باریک نقطہ ہے. بخن بخن کے معنی یہ نہیں کہ علی آپ کو مبارک ہو. علی مبارک کے لیے عربی میں خود لفظ موجود ہے. مبارک کے لیے عربی میں کہتے ہیں بارک اللہ، ہے نا، یہ بارک اللہ عربی لفظ ہے. مبارک بھی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے. تبارک اللہ آپ قرآن میں سنتے ہیں، برکت اصل میں عربی لفظ ہے. تو جب مبارکباد دینی ہوتی تو عربی میں کہتے ہیں بارک اللہ، مبارک ہو آپ کو. اگر امیر المومنین کو مبارکباد دینی ہوتی تو کہتے بارک اللہ یا علی آپ ہمارے ولی بن گئے. مبارکباد نہیں دی، چونکہ مبارک میں تو پھر آنا پڑے گا، بلکہ کیا کہا؟ بخن بخن لگا یا ابن ابی طالب، واہ واہ اے علی واہ واہ. تو غدیر سے ہمیں واہ واہ نہیں لینی ہے، غدیر سے ولی کی اطاعت لینی ہے. غدیر سے ہمیں اس راہ پر نہیں جانا ہے. غدیر سے ہمیں عمار مالک اشتر بننا ہے، عمار یاسر بننا ہے، سلمان بننا ہے، ابو ذر بنانا ہے. غدیر کی واہ واہ نہیں لینی ہے. اور یہ بات میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ خالی نقطہ میں نقطے والے مجلس زیادہ نہیں پڑھتا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے آپ دنیا کی کسی زبان کو جا کے، آج ہی آپ یہ تجربہ کر لیں، کسی زبان میں آپ مجلس جھوڑیں، کسی بھی زبان میں آپ کو ایک بھی واہ واہ نہیں ملے گی، ایک بھی نہیں ملے گی. اسی لیے ہر زبان میں مجلسوں میں قوم بلند ہو رہی ہے، قوم سنجیدہ ہو رہی ہے، قوم آگے بڑھ رہی ہے. آج لبنان کے تھوڑے سے لوگ بہت آگے بڑھ گئے، آج عراق کے تھوڑے سے لوگ بہت آگے بڑھ گئے، ایران کے لوگ بہت آگے بڑھ گئے، یمن کے لوگ بہت آگے بڑھ گئے. ہم ان سے زیادہ مجلسیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی نیچے رہتے ہیں. یہ تھوڑا مسائل والا پہلو ہو گیا، لیکن یہ بھی لازم. تو ہم جان کے ایسا پڑھ رہے ہیں عزیزو. کبھی کبھی ہمارے چاہنے والے بہت جو نوجوانی مجلس پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں مولانا وہ 25 سال پہلے والی مجلس پڑھیے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے پیچھے لا رہے ہیں، میں آپ کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیچے لا رہے ہیں. میں 25 سال پہلے جوان تھا، نوجوان تھا، اب مجھے 25 سال پہلے والی مجلس پڑھا رہے ہیں. بار بار یہ تقاضا کرتے ہیں آپ اوپر پڑھیں، آپ اوپر آئیں، ہمیں کیوں نیچے لا رہے ہیں؟ کیا بغیر واہ واہ کے مجلس نہیں ہو سکتی؟ کہتا نہیں مجلس چلی نہیں، واہ واہ نہیں ہوا تو چلی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ امیر المومنین جو دنیا کے سب سے بڑے خطیب تھے، ان کی کوئی بھی خطابت نہیں چلی. میں سخت بات ایسے ہی کہتا ہوں تاکہ دل میں اتر جائے، چونکہ امیر المومنین کی کسی بھی خطابت میں کوئی بھی واہ واہ نہیں ہے. اگر ہو تو بتائیں. امیر المومنین کی خطابت میں سننے والا وہیں مر گیا ہے، جان دے گیا ہے، اتنا دل پہ اثر ہوا، لیکن واہ واہ کہیں نہیں ہے. بھروسہ نہ ہو تو جا کے پڑھ لے. ایسا امیر المومنین کے خطبے پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ کسی خطبے میں واہ واہ کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف دل تک بات اترتی چلی جاتی. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شوق ہونا بھی نہیں چاہیے. محرم میں ازا اور خوشی، ازا اور شوخی، ازا میں شوخی ہوتی ہے. یہ کیسا کنٹراڈکشن ہے، یہ کیسا تضاد ہے. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسط افلاک میں پرواز مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. آپ تسبیح و مناجات ہی کریں لیکن خاکی انسان بن کے یہیں پر رہیں، بلند نہ ہونا چاہیں تو خاک ہے ایسی زندگی پر جو ہماری قوم کی زندگی کی حالت بن گئی ہے. قوم کی یہ حالت ہو، خدا کرے کہ آپ کے یہاں ٹھیک ہو، میں آپ کو سب کو نہیں جانتا، لیکن میں تو بڑے بڑے شہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ لکھنؤ کے مومنین کی بھی حالت کیا ہے، شیعوں کی حالت کیا ہے. وہ 12 گھنٹے رکشے چلا کے اپنے بچوں کے لیے عزت سے پیٹ نہیں بھر سکتے، فیس نہیں دے سکتے، پڑھا نہیں سکتے. بارش ہو جائے تو پانی کو نہیں روک سکتے، گھر میں پانی ٹپک رہا. یہ ایک مومن کی کا وقار ہونا چاہیے، یہ مومن کا مقام ہے. مومن اپنے آپ کو رسوا کر لے، ذلیل ہو رہا ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو. میں عزت کے اوپر 2 سال پہلے پورا اشرا پڑھ چاہوں، عزت حسین ابن علی، جو کربلا کا ایک سب سے بڑا درس، جو سب سے زیادہ جس کی تاکید ہے وہ عزت حسین ابن علی السلام، عزت کا درس ہے. اور اگر عزت کا درس مل جائے تو سارا درس خود بخود مل جاتا ہے. تو یہ نقطہ بہرحال میں کہہ کے گزر جا رہا ہوں جلدی کہ تھوڑا سا ہمارے ایک بزرگ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ممبر پر آنے والے تو تبدیل ہونے والے نہیں ہیں.
لیکن آپ کر سکتے ہیں کچھ، سننے والے کچھ کر سکتے ہیں۔ سننے والے کیا کرتے ہیں؟ سننے والوں کا مسئلہ یہ کہ ابھی ہمارے یہاں پر ممبر پہ، ہمارے یہاں کے ممبر، اور جگہ کے ممبر نہیں، ہمارے ممبر پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا مجمع کیا چاہتا ہے، پوچھتے بھی کبھی فون کر کے، وہاں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، مولانا آپ فلاں آپ ذاکر گئے تھے، بتائیں وہاں کے لوگ کیا پسند کرتے ہیں، تو جو پسند کرتے ہیں وہی آگے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا۔ ابھی عیب ہے یا اچھی بات ہے یہ آپ خود طے کریں۔ شاید کسی کو اچھا بھی لگتا ہو کہ ہاں ہماری پسند کی چیز پیش کر رہی ہے، ہماری پسند کے دین، ہماری پسند کی ساری چیزیں، پسند کی چیزیں معلوم ہے کون پیش کرتا ہے عزیزوں؟ بنی اسرائیل کو بہت پسند تھا کہ انہیں ایک ایسا خدا مل جائے جو دکھ رہا ہو، تو وہ خدا جو دکھے گا وہ تو ایک جگہ پہ محدود ہو جائے گا نا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، سمندر میں راستہ بنا دیا، راستہ 12 راستے بنا دیے، دیوار کے راستے نہیں بنائے، پتھر کے راستے نہیں، پانی کا راستہ۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سمندر 50 میٹر پانی یوں کھڑا ہوا ہے، پانی کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بنا ہوا، جانا مشکل تھا، فرشتے کو بھیجا، نکلے۔ اتنا سخت مرحلے سے گزرنے کے بعد، کبھی اس واقعے کو میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھوں، شاید اس میں نہیں، اتنے سخت منزل سے گزرنے کے بعد جب تھوڑی دور آگے بڑھے تو قرآن کہتا ہے کہ جب تھوڑی دور یہ آگے بڑھے، دیکھا ایک قوم بت پرستی کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، سب لوگ گھیر کے موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ آباد والا لفظ قرآن کا ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے ہی خدا بناؤ جیسے ان کا خدا ہے۔ یہ کون سا تمہارا خدا ہے جو دکھائی نہیں پڑتا، جس کو ہم چوم نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کے اوپر چڑھاوے نہیں چڑھا سکتے؟ یہ کیسا خدا ہے؟ لڈو کھانے کو نہیں ملے گا، ایسا خدا چاہیے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو، چڑھاوے چڑھائے جائیں۔ تو موسیٰ ایسا خدا بناؤ، پریشان کرتے تھے، ایک بار نہیں بار بار پریشان کیا۔ سامری وہاں دیکھ رہا تھا یہ قوم چاہتی کیا ہے، مجھے یہ نقطہ بیان نہیں کرنا تھا، آ گئی بات اس لیے کہہ رہا ہوں۔ سامری جو بہت ہوشیار تھا، باہر کا بھی نہیں تھا، موسیٰ ہی کے خاندان کا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، لیکن وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا قوم چاہتی کیا ہے، اور اسی چاہت کو اس نے اپنے دل میں چھپا لیا، قوم کی نفس کو پکڑ لیا۔ جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پہلی ذیقات کو 30 ذیقات کو واپس آنا تھا، نہیں آئے، پہلی ذی الحجہ آ گئی، دوسری ذی الحجہ، تیسری ذی الحجہ، اور لوگ گھبرانے لگے، موسیٰ نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے۔ اللہ نے موسیٰ کو روک لیا کہ اے قوم، اگر تجھ کو میں نے موسیٰ جیسا رہبر دیا ہے اور توریت جیسی کتاب دینے جا رہا ہوں، تیرا امتحان لوں گا، بغیر امتحان کی اتنی نعمتیں نہیں ملتی۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، شاید میں بعد میں وضاحت نہ کر پاؤں، یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ جس قوم کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنی سخت امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عزاداری جیسی عظیم نعمت ملی ہے تو آپ بے فکر نہ ہو جائیے گا، کسی سامری کے ذریعے سے آپ کا بھی امتحان ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملنگیت میں لگا دے، آپ کو نصیریت میں لگا دے، آپ کو اخباریت میں لگا دے، کہیں بھی لگا سکتا ہے۔ تو وہ سامری اور موسیٰ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ موسیٰ قوم کو وہ دیتے ہیں جو قوم کی ضرورت ہوتی ہے، سامری قوم کو وہ دیتا ہے جو قوم کی چاہت ہوتی ہے۔ سمجھے ہیں؟ سامری نے پھر بعد میں بچڑا بنا دیا، وہ لوگ کہتے مٹی کا بناؤ، پتھر کا بناؤ، لکڑی کا بناؤ، سامری نے سونے کا بچڑا بنا کے دے دیا، لو سونے کا بچڑا ہے نا۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں نا، آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ بہت سال سے آپ نے سنا ہی نہیں ہے، اور ابھی بہت سارے قرآن کے واقعے نہیں پڑھے جاتے، چونکہ ذاکر کی باتیں اتنی زیادہ خود ہی اپنے ذہن میں ہوتی ہیں کہ وہ قرآن کی نوبت ہی نہیں آتی، نہ حدیث کی نوبت آتی ہے، نہ قرآن کی نوبت آتی ہے، نہ کلام امام حسین کی نوبت آتی ہے، آتی ہی نہیں، جو بیچارہ اپنی بات پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو سامری نے آ کر ان کی پسند کا مذہب بنا کے پیش کر دیا، اور ان کو اتنا اچھا لگا کہ ہارون کو قتل کرنے پہ تیار ہو گئے، اور سامری کے لیے طواف کرنے لگے، سامری کے بچڑے کے طواف کرنے لگے۔ عزیزو، اگر 40 دن کے لیے موسیٰ چلے جائیں تو بچڑا بن سکتا ہے، تو 1200 سالوں سے ہمارے درمیان میں امام نہیں ہے، کیا ہمارے سامنے بچڑے نہیں بنائے جائیں گے؟ تو یہ دیکھیں کہ دین کے نام پہ آپ کو بچڑے بنا کے نہ دیے جائیں، تو جو فرما رہے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے۔
تو کانا، وقت ہو گیا، تمام ہو گئی گفتگو، انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. کانا حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، چاہے وہ کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی عبادت گزار خود کو کیوں نہ سمجھتا ہو، چاہے وہ حج کر رہا ہو، چاہے طواف کر رہا ہو، چاہے مدینے کی سرزمین پہ ہو، چاہے بنی ہاشم ہو، چاہے کسی اور قبیلے سے ہو. امام حسین علیہ السلام نے مکے سے بصرے والوں کو خط لکھا، کوفے والوں کو خط کی آمد و رفت تھی، حتیٰ بنی ہاشم کو الگ سے خط لکھا. وہ خط ابھی موجود ہے. امام نے الگ سے بنی ہاشم کو خط لکھا. 4 مہینے امام تھے وہاں پر، اس سے زیادہ، کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی آنا چاہو تو آ سکتے ہو. لیکن کتنے آئے؟ 18. یہ تھوڑا عبرت کا مقام ہے. آئے تو جو بھی نہیں آئے، اگر ظلم کے مقابلے میں، ظالم حاکم کے مقابل میں، اگر دین کی تبدیلی اور حلال و حرام کی تبدیلی کے مقابل میں سکوت اختیار کیا جائے، چاہے سن 61 ہجری میں، چاہے آج 1443 ہجری میں، تو انجام رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اس کا حق یہ ہوگا کہ اس کا بھی انجام وہی ہو جائے گا. مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ. کانا حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہو جو اس ظالم حاکم کا ٹھکانہ. تو اگر آج کے ظالموں کے مقابلے میں خاموش ہم بیٹھے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی انجام آج کے یزیدوں جیسا انجام ہونے لگے. اب یہاں سے گفتگو کل آگے بڑھے گی، یہ اہم مسئلہ ہے. اور ہمارا موضوع بھی کیا ہے؟ کربلا ظلم کے خلاف آواز. چونکہ اس زمانے کی، اس سال کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے یہ موضوع رکھا ہوا ہے. تو اس میں مختلف مرحلے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے اور کس طرح یہ آواز بنی ہے اور کس طرح یہ آواز باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس آواز کو بلند کرنے کے لیے، اس آواز کو قائم رکھنے کے لیے حسین ابن علی نے جو قربانیاں دی ہیں، لبانا چاہا، دبایا گیا، اس آواز کو مزمحل کرنے کی کوشش کی گئی، اس آواز کو دبا دینے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ آواز شور و غل کی آواز نہیں تھی. کربلا کا انقلاب شور و غل اور چیخنے چلانے سے نہیں ہوا تھا. کربلا کے انقلاب میں 2 چیزیں رواں ہیں، ایک حسین اور اصحاب حسینی کا خون، اور دوسرے زینب و سید و سجاد اور کروڑوں مومنوں کے بہتے ہوئے گرم آنسو. لہذا وہ آوازیں جو صرف زبان کی آوازیں ہیں اسے دبایا جا سکتا ہے، لیکن جو آواز خون کے ساتھ اٹھی ہو اور جو آواز آنسوؤں کے ساتھ اٹھی ہو اسے کبھی نہیں دبایا جا سکتا. مولانا ابوالکلام آزاد کے جملہ ہے، اہل سنت کی روح سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ جملہ ہے کہ کربلا حسین ابن علی کے لیے جتنا خون بہایا گیا ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو دریا بہہ نکلے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی خون بہایا گیا ہے، جتنا بھی آنسو بہایا گیا ہے، وہ بھی حسین ابن علی کا حق نہیں ادا کر پاتا، وہ بھی کافی نہیں. لیکن کربلا فقط آنسو بہانا ہی نہیں ہے، کربلا کے ایک رخ ہے آنسو بہانا، کربلا کے ایک دوسرا بھی رخ ہے. کربلا کا آنسو بہانے کا رخ یہ مصائب کا رخ ہے، لیکن کربلا کی عظمتوں اور کربلا کی فضیلتوں کا رخ ہے. یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کیا جائے گا کہ مصائب کا رخ کس کی طرف سے ہے، فضیلتوں کا رخ کس کی طرف سے ہے. اور یہاں پر جو فضیلتیں زندہ ہوئی ہیں اس میں سے چند فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. لیکن ابھی ہم مصائب کے مرحلے میں آ گئے عزیزو. تو حسین ابن علی رسول اللہ کی حدیث کی حرمت کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑ کے چلے آئے. مدینہ، آپ اس کے پہلے مجلس سن چکے ہیں، میں وہ باتیں تکرار کرنا نہیں چاہتا. مدینہ چھوڑ کے آئے ہیں. مدینے سے رخصت ہونے سے پہلے بھی حسین ابن علی نے کئی رخصت اور لی ہے، اور رخصت یوں ہی بہت ہی سخت عمل ہوتا ہے. تو جو ہمارے رخصت سخت عمل ہے، اور جتنے زیادہ عزیز سے رخصت ہونا پڑے کسی کو اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے، اور یہ رخصت جتنی زیادہ طولانی ہونے والی ہے اتنی زیادہ اور مشکل ہو جاتی ہے. یہ سارے مرحلے ہیں رخصت کے. کوئی انسان حج کرنے جاتا ہے 10-20 دن کے لیے، تو انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، بچے کو دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے، گھر والوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے سپرد کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، 40 دن بعد آؤں گا، 50 دن بعد آؤں گا. بعض لوگ سال کے لیے چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں. یہ منزل سخت ہوتی ہے نا. لیکن عزیزو، جو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو، اور کتنی بار حسین کو رخصت ہونا پڑا. حسین ابن علی کو کتنی 6 سال کی عمر میں پہلی بار جب رسول اللہ سے رخصت ہونا پڑا.
یہ غم شاید ہم نہ سمجھ پائے، کیونکہ رسول اللہ کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، قتل نہیں کیا گیا تھا، خنجر نہیں چلے تھے، تلواریں نہیں چلی تھی۔ ہماری نگاہوں میں صرف خنجر ہی مصائب ہے، تلواریں ہی مصائب ہے، لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے جدائی کتنا بڑا غم ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی جانتی ہے کہ رسول اللہ سے جدائی کتنا بڑا غم ہے۔ ہمیں معرفت ہی نہیں رسول اللہ کی، تو ہم کیا جانیں۔ امام حسن و امام حسین جاتی ہے، 7 اور 6 سال کے بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے رخصت ہونا، اور رسول اللہ کے جو زانوں پہ بیٹھا کرتے تھے، جو سینے سے لگا کرتے تھے، جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے، جس کو اٹھا کے رسول اللہ سونگھا کرتے تھے، ان سے جدا ہونا کتنا سخت ہے۔ وہ پہلی رخصت تھی، لیکن ابھی اس رخصت کو صرف 75 یا 90 دن ہی گزرے تھے کہ پھر عزیز ماں سے بھی رخصت ہو جانا پڑا۔ ماں کی ساری بے چینی دیکھ رہے تھے، ماں کی تڑپ دیکھ رہے تھے، ماں کی فریادیں دیکھ رہے تھے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالہا، یہ آپ آج سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ حسن و حسین اپنی ماں کی زبان سے سنا کرتے تھے، اور کس لیے سنتے تھے وہ سب دیکھا کرتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا کے دروازہ گرا دیا گیا، زخمی ہو گئی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ جب دروازہ گرایا جا رہا تھا، جب بی بی زخمی ہو رہی تھی، جب بی بی در و دیوار کے بیچ میں آ رہی تھی، جب بی بی کی فریاد بلند ہو رہی تھی، یا فضة خذینی قد قتل ما فی حشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو، تو ہم یہ سب کچھ تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اسی کسی کونے میں 6 مہینے اور 7 مہینے کے بچے بھی کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ 4 سال اور 5 سال کی بیٹیاں بھی کھڑی زینب اور ام کلثوم یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد 50 سال تک زندگی کے کسی لمحے میں یہ منظر آنکھوں سے نہیں گیا کہ میری ماں کس عالم میں گئی ہے، اور پھر ماں سے کس طرح رخصت ہوئے ہیں، کس طرح بندے کفن ٹوٹ گئے ہیں، کس طرح ماں نے اپنے بچوں سے رخصت کیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کی دوسری رخصت تھی، اور پھر تیسری رخصت کب ہوئی ہے؟ تیسری رخصت اس وقت تھی جب اپنے بھائی کے جنازے پر، جسم پر نہیں، زندہ جسم پر نہیں، بلکہ جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور ایک بھائی اپنے صرف 10 مہینے بڑے بھائی کو، صرف 10 مہینے کا فاصلہ تھا، 10 مہینے چند دنوں کا فاصلہ تھا۔ 15 رمضان سن 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے، 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین پیدا ہوئے۔ کل فاصلہ ان 2 بھائیوں کا 10 مہینے چند دنوں کا تھا۔ صرف اپنے سے 10 مہینے بڑے بھائی کے جسم سے تیر نکالنا ہے، اور بھائی کو کس طرح رخصت کیا، حتیٰ نانا کے قبر کے قریب بھی نہ لا پائے۔ یہ حسین ابن علی کی 4تھی رخصت تھی، اور پھر 5ویں رخصت وہ ہے کہ جب ایک ساتھ ہی ماں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، نانا سے بھی رخصت ہو رہے ہیں، بھائی کی بھی لہر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے میرے نانا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ قبر شکافتہ ہو جائے، میں آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن قبر سے بھی آواز آ رہی ہے، اے میرے لال حسین، تیری ذمہ داریاں بڑی ہیں، تجھے حق ادا کرنا ہے، تو اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لہذا حسین اٹھے ہیں اور نانا سے رخصت ہو کے نکلے، پورے مدینے سے رخصت ہوئے، مدینے کی مسجد سے رخصت ہوئے، رسول اللہ کے منبر سے رخصت ہوئے۔ جس پر حسین کی نگاہیں پڑ رہی ہیں یہ آخری نگاہیں ہیں، کیونکہ فرزند زہرا پھر واپس پلٹنے والا نہیں ہے۔ ایک رخصت اور بھی ہے جو کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ شاید ہماری نگاہوں میں اتنی اہم نہیں ہے، لیکن زہرا کے لال کی نگاہوں میں بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سب مرفا کی طرف جا رہے تھے، جب سب منا کی طرف جانے والے تھے، جب سب واپس کعبہ آنے والے تھے، تو حسین ابن علی اللہ کے گھر کو رخصت کر رہے ہیں۔ اب کعبہ آنا نصیب نہیں ہوگا، طواف کو رخصت کر رہے ہیں، منا کو رخصت کر رہے ہیں، سعی کو رخصت کر رہے ہیں، حرم الہی کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں نے سمجھا آپ جانتے ہیں، یہ حسین ابن علی جانتے جو اتنے پیدل حج کر چکا ہو، وہ حج کے عین لمحے میں کعبے کو رخصت کر کے جا رہا ہے۔ یہ بھی حسین ابن علی کی ایک رخصت تھی، اور اس کے بعد آخری رخصت ہے نا، اس کے بعد حسین کی آخری رخصت ہے۔ لیکن آخری رخصت سے پہلے کچھ لوگ اور ہیں جو حسین سے رخصت ہو کے جاتے رہے۔ اللہ اکبر! کبھی حبیب المظاہر آ کے رخصت ہو کے چلے گئے، کبھی زہیر خیل رخصت ہو کے چلے گئے، کبھی مسلم ابن اوسجہ رخصت ہو کے چلے گئے۔
حسین کتنے لوگوں کو رخصت کرتے چلے گئے۔ جب اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنے لگے تو ہاتھوں کو بلند کیا، بیٹے کو رسول اللہ کا امامہ پہنایا، ردا ڈالی، پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی، سر سے پیر تک دیکھا، رسول اللہ نظر آنے لگے۔ حسین بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں، بیٹا حسین سے رخصت ہو رہا ہے اور آواز بلند کر رہے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ اور آخر میں کیا ہوا عزیزو؟ اس کے بعد اس کے آس پاس ایک ایسے بچے سے بھی رخصت ہوئے جو 13 برس کا بچہ تھا، یتیم تھا، اور اتنا روئے کہ بھتیجا بھی غش کھا گیا، چچا بھی غش کھا گیا۔ اتنا ہی نہیں ہوا، پھر ایک 6 مہینے کے بچے سے بھی رخصت ہونا ہے، اسے قبر کے حوالے کر کے اس کی قبر سے بھی رخصت ہونا ہے۔ اور اب وہ لمحہ آیا جب آخری رخصت کو حسین کھڑے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے دامن پکڑا ہے، اے میرے آقا آپ جا رہے ہیں، اب تو عباس بھی نہیں ہے، اب تو علی اکبر بھی نہیں ہے، ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں۔ آپ جب بھی کبھی سفر کرتے ہیں سارا انتظام گھروں میں کر کے جاتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری کر کے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی فکر ہوتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حسین کے خیمے میں تو پانی بھی نہیں تھا، ابتدائی چیزیں بھی نہیں تھی۔ بچوں کو حسین کیا کہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا کہ ساقی کوثر کے لال وہ بھی خاموش کھڑا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے حسین کچھ بھی نہ کہہ سکے، کہے تو کیا کہے؟ فقط زینب و ام کلثوم کی طرف دیکھا اور آواز دی، یا اختہ احبسہن، اے میری بہن آؤ ان بچوں کو سنبھالو۔ بیویاں آگے بڑھیں، بیویوں نے بچوں کو اپنی آغوش میں لیا۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چاہتے تھے تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھے کہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری رخصت تھی، اس لیے بہن نے آواز دی، محلن محلا یا ابن رسول اللہ، اے بھیا جاتے ہو تو جاؤ لیکن آہستہ آہستہ جاؤ، اتنی تیزی سے مقتل کی طرف نہ بڑھو۔ اے بھیا یہ آخری رخصت ہے، اے بھیا مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ، اے بھیا اپنے چہرہ دکھاتے جاؤ، اس لیے کہ اس کے بعد زینب کی آنکھیں ہوں گی، شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، نو کے نیزہ ہوگا، بھائی کا سر پہ الجھے ہوئے بال ہوں گے، چہرہ خون سے رنگین ہوگا اور زینب کی فریادیں بلند ہوگی، اے میرے بھیا اس بہن نے نہ سوچا تھا کہ اس عالم میں بھائی کو دیکھنا نصیب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں راہ اہل بیت اور اصحاب حسینی کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں ظالموں کے انجام سے محفوظ فرما، پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، جو اس راہ میں شہید ہو گئے ان کو شہدائے حق کے ساتھ محشور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔